بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ آواز تھوڑی کھولیں ذرا۔ وَأَنذِرْ اور آگاہ کریں آپ، بِهِ اس قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، الذین ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، اس بات سے ان یحشروا کہ جمع کیے جائیں گے وہ الی ربہم اپنے رب کے سامنے، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، کوئی دلی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں، بچیں۔ دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ اولاً تو آپ اس آیت کی طرف دیکھ لیں۔ ایک مسلمان آدمی کو ہر وقت اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونے کا احساس، دھیان اور ڈر رہنا چاہیے۔ اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کو ایک پل بھی نہیں لگتا۔ سن رہے ہو؟ کبھی اللہ بیماری دے دیتے ہیں اور بیماری میں انسان پروردگار کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اپنی نالائکیاں، گزشتہ گناہ، نافرمانیاں بندے کو یاد آتی ہیں، اور بیماری میں بستر پہ کروٹ لیتے لیتے بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن بہت مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جہان سے اگلے جہان جانے والے کو ایک پل بھی نہیں ملتا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ سن رہے ہو؟ ایک مسلمان کو ہر دم یہ کاوش کرنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر اتنی محنت کرے اور پروردگار کی جانب اتنا متوجہ ہو، اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اتنا ستھرا ہو کہ اگر یہ موت کا حادثہ پل بھر میں آ بھی جائے نا، تو یہ بندہ پروردگار کے سامنے سرخرو ہو سکے۔
یہ میرے اور آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، میں آپ کے سامنے بہانے کروں اور آپ میرے سامنے بہانے کریں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پروردگار ماں کے پیٹ سے جس نے آپ کو دینا شروع کیا ہے، رزق دیا ہے، سانس دیا ہے، پھر آپ کو نام دیا ہے، شناخت دی ہے، پھر زندگی کے کئی برس پروردگار عالم نے اپنی زمین پر چلنے کے لیے عطا کیے ہیں۔ جب وہ حساب لینے پہ آئے گا نا تو پل پل کا حساب لے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا نبی علیہ السلام کو انذر، ڈرانا بھی مانا ہے اس کا، تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، بھی آپ نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو خبردار کرنا ہے، لوگوں کو تنبیہ کرنی ہے، لیکن کرنی کس کے ذریعے ہے؟ وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ کل کے سبق میں بھی یہی تھا نا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کس شے کا پابند ہوں؟ وحی کا۔ قرآن دوسرے مقام پر کہہ رہے لِيُنذِرَ بِهِ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ کتاب زندوں کے لیے آگاہی کی کتاب ہے، تنبیہ کر رہی ہے زندوں کو، راہ راست پر لانے کا سبب اور باعث بن رہی ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے انہیں تنبیہ کریں۔ جن لوگوں کو فکر ہے نا کہ پروردگار کے ہاں پہنچنے پر کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی غم سننے والا دوست بھی نہیں ہوگا، وہ یقیناً آپ کی تنبیہ اور آپ کی تبلیغ پر کان رکھیں گے۔ اور آپ یہ مسئلہ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ معاشر میں ہم سفارش کے منکر، بولنے خیر ہے، ہم سفارش کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ سفارش کون کرے گا؟ جسے اللہ اجازت دیں گے۔ کب کرے گا؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ سفارش کس کے حق میں کرے گا؟ جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے، نہیں تو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون یہ جرت رکھتا ہے، کون یہ زور رکھتا ہے، من کس میں یہ طاقت و ہمت ہے، کون اتنا پاور والا ہے، یشفع عنده الا باذنہ، کہ وہ پروردگار عالم کی منشا کے بغیر، اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر پروردگار کے سامنے کوئی سفارش کرے۔ کون ہے پاور والا؟ کسی میں یہ ہمت اور طاقت نہیں۔ ملائکہ کی جماعت، زور آور جماعت،
چیخ مارتی ہے، آواز دیتی ہے، نعرہ لگاتی ہے، مجرموں کا دماغ پانی کی طرح بہہ کے کانوں سے نکل جاتا ہے۔ اتنی طاقت زمین کو کونوں سے پکڑ کے اٹھاتی ہے اور قوم لوط کی بستی کو وہ الٹا کر رکھ دیتی ہے۔ پل بھر میں آسمانوں سے زمین تک آنے کی طاقت فرما برداری کا بھی اعلی مقام ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، طاقتور بھی فرما بردار بھی، اتنے فرما بردار کے ما امرہم، اللہ نے جتنے حکم نامے دیے، لا یعصونا، انہوں نے کبھی بھی نافرمانی، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ جو حکم دیتے ہیں ملائکہ پابندی کرتے ہیں، فرما بردار بھی طاقتور بھی، لیکن حالت ان ملائکہ کی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، بڑے ادب کے ساتھ ایک کتار بنا کے کھڑے ہیں، روح الامین سارے پیغمبروں کے پاس آنے والے قاصد رسول، وحی لانے والا فرشتہ روح الامین حضرت جبریل بھی، دیگر ملائکہ صف باندھ کے بڑے باادب انداز سے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی بھی فرشتے میں یہ جرت نہیں، طاقت نہیں کہ اس خاموشی کو توڑ کر وہ گفتگو کر سکے، ہمت ہی نہیں، روب اور دبدبا اتنا ہے پروردگار عالم کا۔ پیغمبر معصوم ہے، پھر بھی کوئی اپیل و سفارش نہیں کر رہا، پیغمبروں کا مستقبل پر امن ہے، اس کے باوجود بھی کوئی حساب و کتاب کی سفارش نہیں کر رہا۔ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کا راہ دکھا رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی اولاً اپیل نہیں کی، سفارش نہیں کی، بلکہ پروردگار عالم کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے حضور نے۔ اتنی حمدیں، اتنی تعریفیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیسے کیسے اللہ پاک کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ میرے ذہن میں ڈالتے جائیں گے، میں اپنی زبان سے اللہ کی حمدیں کرتا جاؤں گا۔ کتنا زمانہ بیت جائے گا کوئی علم نہیں، تب جا کے اللہ فرمائیں گے سر اٹھائیں میرے پاک پیغمبر، مانگے کیا مانگنا ہے، کریں سوال، اللہ کی اجازت ہونی ہے،
نبی علیہ السلام نے بھی اپیل اور سفارش تب کریں گے، اور ملائکہ کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جب تک پروردگار نے اجازت نہیں دینی کسی نے بھی خاموشی کو توڑ نہیں سکنا، اور جب اجازت ہوگی وقال صوابا، ہر کوئی بولے گا درست بولے گا، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی چونکے چنانچے نہیں، کوئی بات میں ہیر پھیر نہیں، بلکہ قال صوابا، جو بھی بولے گا وہ پروردگار کے سامنے درست بولے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، معاشر کے میدان میں کھڑا ہونے کے لیے میرے سمیت ہم سب کو یہ ضروری ہے کہ یہ ذہن بنا لیں، جانا تو ہے، حاضر بھی ہونا ہے، وہاں پہ سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو ہماری مرادیں سنے، ہمارے غم سنے، اور کوئی اپیل و سفارش بھی نہیں کرے گا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اپیل و سفارش کرے۔ اور یہ بھی طے ہے، جانے کا پتہ کوئی نہیں کب کس نے چلے جانا ہے، کس کی عمر ہے، کس کی تھوڑی عمر ہے، کس نے کل دیکھا ہے، کس نے نہیں دیکھنا، ذرہ برابر بھی کسی کو علم نہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ستھرا رکھے، دل پاک رکھے، سوچ پاک رکھے، فکر اپنی پاک رکھے، زبان اپنی پاک رکھے، لقمہ اپنا پاک رکھے، لباس بھی اپنا پاک رکھے، تاکہ جب بھی کبھی بلاوا آ جائے تو بندہ پاکی کی حالت میں ہو، جسم پاک، لباس پاک، دل پاک، سوچ فکر پاک، لقمہ پاک، زبان پاک، اور یہ یقین ہے کہ بندہ باطن ظاہر پاک کر کے لے کے پروردگار کے سامنے حاضر ہو جائے، ایسے آدمی پر اللہ پاک ضرور اپنی کرم نوازی فرما دیں گے۔ وَأَنذِرْ، آگاہ کریں آپ، بھی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یحشروا کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم ان کے رب کے ہاں، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ سفارشی، تاکہ وہ یتقون پرہیزگاری اختیار کریں۔